اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں بول رہا ہوں تھارا اپنا رو فرمان رکھ کر۔ آج کچھ دوستوں نے کیوری کری واٹس ایپ گروپوں پہ بھی، اور ویسے بھی پوچھا شب برات کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ شبان المعظم کی جو ہے، شبان کی 15ویں شب ہے، اور اس میں شب برات کیا جاوے ہے۔ اس رات اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آجے ہیں۔ اس میں شب قدر بھی کیا جا سکے ہے، اور کہاں ہیں شب قدر تیس رات میں کہاں ہیں، اور شب برات بھی کہاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے پہلا آسمان پہ آجے ہے، اور اپنے بندیاں واسطے دروازے بارنے کھول دے سے، اور فرماوے سے اللہ تعالیٰ کے کون سے آج کی رات میرے سے بخشش طلب کرنے والا، کون سے میرے سے معافی مانگنے والا، اور کوئی ہے تو آوے میرے دروازے پہ، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ اور کوئی رزق مانگنے والا رزق مانگے گا تو آج میں اس میں رزق دوں گا۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے، مصائب میں ہے، آفات میں ہے، تو میں اس کی آج مصیبتاں مشکلات نے آسان کر دوں گا، اس کی مصائب ختم کر دوں گا۔ اور اللہ جناب والا ساری رات رحمتاں کی منادی کرے ہے، رحمتاں کا اعلان کرے ہے اس رات نے، اور سبیر فجر کا ٹائم تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات نے منادی کردہ رہا ہے۔ اس 15ویں رات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے واسطے جناب والا حضرت انس بن مالک سے بھیجا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا دورہ آیا، اور اس نے عرض کری کہ توڑی توڑی جو ہے نا من نے جو ہے کام میرا پورا کر دو۔ میں اللہ کے رسول نے اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ آپ 15ویں شب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں کہ اے انس بیٹھ جا، تنہیں میں شبان کی 15ویں رات کی ایک بات بتاؤں۔ ایک باری اس طرح ہویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے میرے حجرے میں باری تھی، انہوں نے میرے پاس قیام کرنا تھا، میرے پاس تشریف رکھنا تھا۔ آپ تشریف لے آئے اور جو ہے نا لیٹ گئے، اور رات نے کہا ہے کہ میں جس وقت اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار پائی پہ کو نہیں تھے۔ تو میں نے اپنے دل میں خیال کریا کہ کسی اور بی بی کو حجرہ کا نہیں تو کو نہیں چلے گئے۔ تو میں گھر سے باہر نکلی، جب میں گھر سے باہر نکلی تو مسجد سے گزری تو میرا پیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیل لگ گیا۔ تو فرماوے ہیں کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سجدہ میں تھے، اللہ کا سجدہ کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ میرے جسم اور دل نے تیرے سے سجدہ کریا، میرا دل تیر پہ ایمان لے کے آیا، اور یا میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے کدے بھی اور اس جسم سے کدے بھی گناہ کو نہیں ہویا، اور یہ گناہ سے بچے ہوئے ہاتھ اور جسم سے اے پروردگار تیرے سے ہر بڑے کام کی میں امید رکھوں سوں، میرے بڑے گناہ نے بخش دے، اور میرے اس چہرے نے جس نے تیرے تے سجدہ کیا، جس سے تنے پیدا فرمایا، اور یہ صورت بخشی، اس میں کان آنکھ پیدا کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اپنا اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ من ڈرنے والا دل عطا فرما، جو شرک سے بری ہو، پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے، اور آپ فرماوے ہیں بی بی کہ میں نے سنیا اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میں تیری رضا کے گیل تیری ناراضگی سے پناہ مانگو سوں۔
تو اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنی چاہیے بھائیوں۔ اور تو ہے جی تیرے طفیل تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگو سوں، اور میں تیری مکمل تعریف تو کو نہیں کر سکتا، جسا کہتے ہیں آپ کی تعریف کے لائق سے میں وہ کچھ کہوں سوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کیا۔ میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے واسطہ مٹی میں بھروسوں، اور میرا آقا یعنی کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کا آگے چہرہ خاک آلود کریا جاوے، اس کا آگے چہرہ جھکایا جاوے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور عرض کریا کہ یار وہ سر اٹھایا تو بی بی فرماوے ہیں، بی بی عائشہ کہ اما عائشہ کہ من نے کہ عرض کریا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ پورے تشریف لے کے آئے، میں اٹھو حجرہ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حمیرہ، یہ بی بی عائشہ کا ایک لقب بھی ہے حمیرہ، کہ تے کو نہیں جان دی کہ 15ویں شعبان کی جو 15ویں رات ہوئے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بنو کلب کے جو ریوڑ تھے، بنو کلب جو تھا وہ یہودیاں کا قبیلہ تھا مدینہ کا میں، اور اس کی بہت گھنی بکریاں بھی رکھا کرے تو دنیا داری تن پتہ شروع سے بھائی یہودیاں کی تھی، تو وہ بہت گھنی بیڑ بکریاں رکھا کریں تھے۔ تو ان کی بیڑ بکریاں کی اللہ تعالیٰ مثال دے ہوئے ہے کہ ان کے ریوڑا کے جو ہے نا بیڑ بکریاں کے باڑا کے برابر بھی لوگوں کہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں میں انہیں جہنم سے آزاد فرما دے ہوں، لیکن 6 آدمی اس رات بھی محروم رہے ہیں، شرابی، والدین کا نافرمان، اور زانی چغل خور، اور جو رحم نہیں کرتا وہ شخص، اور جناب والا ایک یہ جو رباب جو میوزک ہوا ہے جس نے چنگ بھی کیا جاوے، چنگ یا رباب بجانا والا آدمی انہاں نا، اور ایک جگہ رباب کی جگہ لفظ آیا ہے مصور، یعنی فوٹو بنانی ہے نا، تصویر بنانی ہے نا، تو ان نے معافی کو نہیں ہوندی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں، پکی توبہ نہ کر لیں، کیونکہ پکی توبہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت مروی سے کہ انہوں نے وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات نے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آئے اور اپنا سنے کہنے لگے کہ اپنا سر نوری سر انور اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ میں نے فرشتہ سے پوچھا یہ کون سی شب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دے سے، اور ہر اس شخص نے بخش دے ہے جو مشرک نہیں ہوندہ، جو اللہ کے سوا کسی نے اللہ کے گیل کسی نے شریک نہیں ٹھہراندہ، پاک پروردگار کے گیل۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جادوگر نے، سود خور نے، زانی نے، شرابی نے، جو عادی لوگ ہیں ان کے علاوہ، اور گلے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لیں، تو معافی مانگنا بھی بھائیو بہت ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی کسی برائی میں آپ لوگ مبتلا ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کے حضور جا کے پکی سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخشنیہ ہے، اللہ نے یہ رستہ بھی بتایا ہے۔ ان بھائیوں واسطے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے معاف نہیں کرتا جب تک کہ میں توبہ نہ کر لیں۔ اور پھر رات کا چوتھا حصہ گزریا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کیا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کرے اور ملاحظہ آیا کہ بشت کے دروازے کھلے ہیں، اور پہلے دروازے پہ ایک فرشتہ بلان لگ رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص نے کہ جس نے اس رات میں رکوع کریا، اور دوسرا دروازے پہ ایک اور فرشتہ کھڑا رک کے مارا ہے کہ وہ خوشخبری ہو بھائی، بدھائی ہو اس شخص نے جس نے اس رات میں سجدہ کریا۔ اور تیسرا دروازہ پہ ایک اور فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی کو بھائی بدھائی ہو تم نے اس کے واسطے کہ جس نے اس رات میں دعا کری اور اس رات کا ذکر کرتے رہے تھم۔ چوتھا دروازہ پہ کھڑا ہوا ہے فرشتہ کو تم نے بہت گھنی بدھائی ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں واسطے بھی جو ذکر و اذکار کرتے رہے۔ پانچواں دروازے پہ ایک اور فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی کہا ہے کہ خوشخبری ہو تم نے اس شب میں کہ تم اللہ کے خوف سے روئے
اور چھٹا دروازہ پر فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ اس شب میں سارے مسلمان نواز تک خوشی ہو، اور ساتواں دروازے پر کھڑا ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مانگن والا کہ اس کی خواہش یا اس کی حاجت ہوئے، ہے کوئی آج کی رات مانگن والا؟ آٹھواں دروازے پہ ایک اور فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے کہ ہے کوئی معافی مانگن والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاؤں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے ہیں کہ من نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل نے کیا کہ رات شروع ہونے سے لے کر سویرے فجر تک یہ دروازے یا رسول اللہ کھلے رہیں گے، اور اس رات میں لوگ جہنم سے خلاصی پاویں گے، اور اتنے لوگ پاویں گے کہ بنو قلب کی بکریاں کے باڑاں کے برابر۔ تو بھائیو اس رات میں صلاۃ خیر آپ پڑھو۔ شب برات میں نوافل ذکر الہی کی بڑی فضیلت ہے، یہ جو بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے میرے پہ جتنا بھی علم ہے تھوڑا بہت اس سے آپ استفادہ حاصل کرو، کیونکہ یہ بتانا والا نے بتایا ہے اور ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس میں بیداری کرنا، اس رات میں جاگنا، ذکر الہی کرنا، عجز و انکساری کرنا، اللہ کا رونا، معافی مانگنا، تو اللہ اپنا خاص کرم فرماوے ہے۔ تو صلاۃ خیر اس میں ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد جس میں 100 رکعتیں ہوئے ہیں صلاۃ خیر میں، دو دو کر کے آپ نے پڑھنی پڑیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاق آپ نے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس طرح یہ نفل نماز میں 1000 باری جو ہے سورہ اخلاص پڑھی جاوے گی۔ تو یہ جو نفل تھے یہ بزرگ بابے پڑھا کرے تھے، اور اس نے اکیلا بھی پڑھو، اور اگر آپ جماعت کا اہتمام کر سکو تو با جماعت بھی پڑھ لو۔ اگر 4-5 بزرگ ہوں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماوے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے بیان کرے کہ اس رات نے جو کوئی یہ نماز پڑھے ہے صلاۃ الخیر جو میں نے بتایا، یہ 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کی گھیل پڑھی جاوے گی۔ ہر جو ہے اس میں رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ اپنا پڑھنی ہے۔ تو اس میں جناب والا جو ہے کوئی بھی نماز پڑھے ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماوے ہیں کہ ہر بار اس کے دیکھن پہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں ہیں، اور جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہ کی مغفرت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس رات میں آپ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکو 2 کر کے، اور اس میں جناب والا جو ہے نا پہلے 2 نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے ہے، اور دوسرے 2 نفل پڑھنے سے مصیبتوں سے نجات دے ہے، اور تیسرے 2 نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کا محتاج نہیں بنتا، رزق میں اضافہ کرے ہے۔ تو یہ 2 کر کے آپ ادا کر سکو ہو، اور اس میں 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے 21 مرتبہ آپ اس میں پڑھو گے۔ ہر رکعت میں سورہ یاسین پہلے اور پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے۔ تو بھائی اس کے علاوہ جو ہے اس رات میں عبادت کرو، اور اگلا دن جو ہے نا روزہ رکھو، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور بہت گھنا اجر و ثواب ہے اس کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جناب والا جو ہے نا آپ نے اجر دے گا، کیونکہ حضرت علی مشکل کشا مولا کا یہ قول ہے کہ آپ اس رات میں روزہ رکھو، رات میں نفل عبادت کرو، اور اگلا دن روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر خاص کرم فرماوے ہیں۔ اور اس رات میں دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر گھنے بھائی ہیں تو فاعف عنا بھی پڑھ سکو ہو جمع کسی گا، تو یہ آپ دعا کرتے رہے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ آپ دعا کرتے رہو اللہ جو ہے نا من معاف کر دے، معاف کرنا والا جناب والا جو ہے اللہ پسند کرے ہے، تو اس میں اللہ کی معافی مانگنا چاہیے بھائیو۔ تو اس کے علاوہ 10 رکعت نفل بھی آپ پڑھ سکو ہو، اور اس میں بھی 2 رکعت کر کے پڑھو گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے جناب والا جو ہے آپ یہ بھی عبادت کر سکو ہو اللہ کی۔ اور اگر کم ٹائم ہے یا طبیعت آپ کی خراب ہے اور آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو گے آپ، اور 2 رکعت نماز نفل جناب والا جو ہے اس طرح پڑھو گے سورہ اخلاص کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد 5
مرتبہ یا 500 مرتبہ بھی ایک جگہ آیا ہے یا 300 مرتبہ بھی آیا ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھو گے. تو جزاک اللہ دوستو، دعا میں یاد رکھیے. تو باقی اور بھی ذکر ہیں کافی سارے. تو یہ بھائیوں نے پوچھا تھا، تو آپ کے سوالات کا جتنا کہ میرے پاس جو نالج تھا، جو میرے سے بتایا، جو میرے پاس علم پہنچا، میں نے آپ تک پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا میں یاد رکھیو. اللہ حافظ.